بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین، چھٹے پارے کے شروع میں یہ مضمون ہے کہ یہود کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، شریعت محمدیہ کو فالو کریں گے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو اے اہل کتاب۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کا اضافہ کرنا، کسی کو حد سے زیادہ مقام دینا۔ جیسا ان سے کہا گیا تھا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اے قرآن والو تم بھی غلو مت کرو، دین میں غلو مت کرو، شخصیت پرستی نہ ہو، اس سے فرقہ بنتا ہے۔ پھر سورہ مائدہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد کو اور معاہدے کو پورا کرو۔ پہلی بات یہ کہ اللہ سے جو ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرے، معبود ہونے کا اقرار کیا ہے تو اس کی اطاعت کرے۔ دوسری بات، جو اپنی ذات سے ہم عہد کرتے ہیں اس کو پورا کریں۔ مثلا اگر کسی نے کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، کھانا کھلاؤں گا، اگر کام ہو گیا تو اس کو پورا کرے۔ یوفون بالنذر، نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نذر کو پوری کرتے ہیں۔ اور کسی انسان سے کوئی عہد کیا تو اس کو بھی پورا کرو۔ کسی سے کہا کہ فلاں وقت میں آ جاؤں گا تو چلے جاؤ۔ آگے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ دنیا میں ایک دوسرے کا تعاون ضروری ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، تو نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، کسی کمزور کی مدد کے لیے کھڑے رہو، گناہ اور ظلم میں کسی کی مدد مت کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی بھی گناہ پر، ظلم پر کسی کی مدد نہ کرو، اگرچہ ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، یعنی جمعے کے دن، عرفے کے وقت میں، عرفے کے دن اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے دین کامل عطا فرمایا جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہبری کرتا ہے۔ آگے وضو اور غسل کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کرو، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی کہ پاکی آدھا ایمان ہے، وضو نماز کی کنجی ہے اور وضو کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعے کا ذکر فرمایا کہ حضرت آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کا نکاح ایک لڑکی سے کرانا چاہتے تھے۔ قابیل نے کہا میرا نکاح اس سے ہونا چاہیے، تو حضرت آدم نے کہا قربانی پیش کرو، تو دونوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی مردود ہو گئی۔ پھر حسد کی آگ اس کے اندر بھڑکی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالی، گناہ کی بنیاد ڈالی۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آدھی جہنم کے دھوئیں کا عذاب قابیل کو ہوگا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یعنی کافروں سے دلی دوستی نہ رکھو ورنہ کفر سے نفرت ختم ہو جائے گی، پھر ہو سکتا ہے کہ تم دین سے ہٹ جاؤ، ارتداد کی طرف آ جاؤ۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، اے ایمان والو اگر تم دین سے ہٹ گئے،
اگر مرتد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، دو طرفہ محبت ہوگی. یعنی اللہ صمد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم دین سے ہٹ جاؤ گے، اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جن سے اللہ محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. پھر وہ مومنین پر مہربان ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مومنین پر مہربان ہوں گے، مومنین پر اپنی طاقت نہیں دکھائیں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. دین حق بلند کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، آپ اس کو پہنچائیے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس. اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا. اب یہ آیت میں قابل غور ایک بات یہ ہے کہ پہنچانا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا، جو قرآن دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا تھا صحابہ تک بعینہ اس کو پہنچا دیا. اور جب دین کو پہنچانے کی بات تھی تو یہود نے آپ سے دشمنی کی، یہود نے، مشرکین نے آپ کے قتل کی سازشیں کی. اللہ نے آپ کی حفاظت کی. ہجرت کے موقع پر تلوار لے کر دشمنان اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے گزر گئے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی دین کا پیغام پہنچائے گا دوسروں تک، اللہ اس کی حفاظت کریں گے. پارے کے آخر میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، حضرت داود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. تو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کی گئی، اللہ کی طرف سے لعنت پڑی ان پر. اور حضرت داود، حضرت عیسیٰ کی زبانی پر ان کی زبانی لعنت کی گئی. کیا سبب تھا؟ عصوا وکانوا یعتدون. وہ گناہ کرتے تھے، دین کے حدود کو توڑتے تھے. تیسرا، گناہ سے نہیں رکتے تھے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے میں اگر خرابی ہو تو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. خاموشی جرم ہے. اس لیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی دیکھو، اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے بدل دو، اگر نہیں تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا، دین کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.